الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ اکبر. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور فرعونی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا اس کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی جو تاریخ بتائی ہے اس تاریخ کے ذریعے جو 6-7 قوموں کے اللہ نے واقعات بیان کیے ہیں ان کے تباہی بربادی کے، اس کے ذریعے انسانیت کو کیا سبق دینا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے انسانیت کو یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت کا برا انجام جیسے دنیا میں نقد ظاہر ہو جاتا ہے ایسا ہی آخرت میں بھی ان لوگوں کا برا انجام ہوگا. اور جو برائی کی قیادت کرنے والے ہوتے ہیں دنیا میں، آخرت میں بھی یہ جہنم کی طرف جن لوگوں کو اپنے پیچھے دنیا میں چلایا تو گمراہی میں ان کی قیادت کریں گے. آگے آگے یہ ہوں گے اور پیچھے چلنے والے ہوں گے اور اس طرح جہنم میں خود بھی نازل ہوں گے اور ان کو بھی نازل کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بے دینی میں، گمراہی میں لوگوں کی قیادت کرنے والے اپنے انجام کو سوچ لیں کہ اس کا انجام صرف دنیا میں ہلاکت، تباہی، بربادی کی شکل میں ظاہر نہیں ہوگا بلکہ ایسے لوگ جہنم میں جاتے ہوئے بھی سب سے آگے ہوں گے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں بتایا کہ فرعونی قوم اور اس کے سرداروں نے فرعون کی بات کو مانا، حالانکہ فرعون کی بات ٹھیک نہیں تھی، درست نہیں تھی، بغاوت پہ مبنی تھی، ظلم پہ مبنی تھی، بے دینی گمراہی پہ مبنی تھی. لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے فرعون کی بات مانی اور فرعون گمراہی میں ان کی قیادت کر رہا تھا. جیسے یہاں گمراہی میں قیادت کر رہا تھا تو قیامت کے دن بھی یہ ان کی جہنم کی آگ کی طرف جاتے ہوئے اپنی قوم کی قیادت کرے گا. فرعون یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار، یہاں تک کہ جہنم میں ان کو نازل کرے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
کہ جہنم بہت برا گھاٹ ہے، بہت برا گھاٹ ہے اترنے کا، اترنے کی بہت بری جگہ ہے۔ اللہ جس کو بہت بری کہے وہ پھر کتنی بری جگہ ہوگی۔ جیسے میں نے کئی مرتبہ واقعہ بیان کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ شکوہ کیا کہ رب کائنات مال دینداروں کو تنگ دست رکھتے ہو دنیا میں، اور بدماشوں کو، باغیوں کو دنیاوی خوشحالی دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ خواب میں جنت اور جہنم دکھا دوں گا، اس کے بعد پھر فیصلہ کرنا۔ اللہ نے جب جنت اور جہنم دکھا دی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آدمی دنیا میں پیدا اس وقت ہو جائے جب سے دنیا بنی ہے، اور قیامت تک زندہ رہے، قیامت تک زندہ رہے، اور حال اس کا یہ ہو کہ اس کے ہاتھ بھی کٹے ہوئے ہوں، پیر بھی کٹے ہوئے ہوں، سر کے بل چل رہا ہو۔ کتنا عرصہ؟ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے، اور کب تک؟ قیامت تک سر کے بل چل رہا ہو۔ ظاہر ہم یہ چل رہے راستے میں پھر روڑے بھی آتے ہیں، کانٹے بھی آتے ہیں، اور نوکیلے پتھر بھی آتے ہیں، تو سر کے بل چلتے ہوئے اگر پتھروں پہ چلے کتنی تکلیف ہوگی اس کو۔ لیکن عرض کی کہ آخر میں اس کو جنت ملے تو اس کا کچھ کیا ہی نہیں، اس کا کچھ کیا ہی نہیں۔ اور دوسرا آدمی اسی طرح جب سے دنیا بنی قیامت تک رہے، مزوں میں رہے، مزوں میں، پیدا بھی مزوں میں، پلا بھی مزوں میں، رہا بھی مزوں میں، جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کے قیامت تک ان مزوں میں رہے، آخر میں جہنم میں جائے تو اس بدبخت نے کچھ دے گا نہیں۔ اللہ نے ایک جھلک موسیٰ علیہ السلام کو جہنم دکھائی اور جنت دکھائی، اور فرمایا فیصلہ کرنا، میں جو دینداروں کو غربت میں رکھتا ہوں اور باغیوں کو مالی وسعت دیتا ہوں، خوشحالی دیتا ہوں، اس کی وجہ یہی ہے یہ مال بہت بری چیز ہے۔ جیسے فجر کے حدیث کے درس میں آپ سنتے ہیں کہ یہ مال میرے بندوں کے حق میں بہت بری چیز ہے، یہ گمراہ کرنے والا ہے، مال آخرت سے غافل کرنے والا ہے، رب سے باغی بنانے والا ہے، یہ تکبر لانے والا ہے، دل میں غرور اور تکبر لانے والا ہے، یہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے پہ مجبور کرنے والا ہے، یہ دل کے اندر شقاوت پیدا کرنے والا ہے، بے حسی پیدا کرنے والا ہے، اور دین کے معاملے میں بے پرواہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں دیندار ایمان والوں کو میں مال نہیں دیتا، تنگ دست رکھتا ہوں، تاکہ مال کی وجہ سے ان کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، ایمان، اور ان کی آخرت برباد نہ ہو جائے۔ اس لیے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ کفاف والی زندگی بہتر ہے، جس میں صرف ضروریات پوری ہو، ضروریات، وہ بہتر ہے مومن کے حق میں۔ اللہ تبارک نے فرمایا کہ بہت بری جگہ ہے، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگائی گئی دنیا میں، اور قیامت کے دن بھی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ اور یہ بہت برا انعام ہے، بہت برا عطیہ ہے جس کو مل جائے، جو فرعونیوں کو مل گیا، کیا؟ جہنم، لعنت میں گرفتار ہونا، جنت سے محروم ہو جانا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا، لیکن ان لوگوں نے خود اپنے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا۔ لہذا ان کے وہ معبودان باطلہ اور ان کے مال اور ان کے جتے اور ان کے مناسب ان کے کوئی بھی کام نہ آئے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آپ پہنچا، اور ان چیزوں نے ان کی تباہی میں اضافہ کیا، بربادی میں اضافہ کیا۔ انسان کو فائدہ کیا چیز دیتی ہے؟ ایمان اور نیکی، ایمان اور نیکی، یہ انسان کو فائدہ دیتی۔ ایمان اگر نیکی نہ ہو تو پھر مال ہو، جتے ہوں، مناصب ہوں، اور جو کچھ بھی ہو،
وہ انسان کو تباہی بربادی سے بچا نہیں سکتا۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات ہمیں سمجھائی ہے کہ یہ میری پکڑ کا جو قانون ہے یہ صرف ان قوموں کے لیے نہیں تھا، یہ ان کے ساتھ خاص نہیں تھا، یہ جو بھی میری بغاوت کرے گا تو اس کے لیے قانون ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، دوسرے کا ارشاد فرمایا ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ پکڑ والا قانون صرف ان قوموں کے لیے نہیں تھا، جو بھی بغاوت کرے گا ان کا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ کفر سے، شرک سے اور میری بغاوت سے باز آ جائے، ورنہ ان کا حشر بھی سے مختلف نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے ایک جیسے بندے، ایک جیسے بندے ہیں، کوئی فرق نہیں ان بندوں میں، لہذا جو اللہ کا مطیع فرمان بردار ہوگا، مطیع اور فرمان بردار ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوگی دنیا میں اور آخرت میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بردار نہیں ہوگا تو پھر اللہ کی پکڑ میں آئے گا۔ دیکھیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور اسی طرح پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی، اسی طرح پکڑ ہوتی ہے تیرے رب کی۔ اذا اخذ القرى، جب وہ بستیوں میں رہنے والے لوگوں کو پکڑتا ہے، وہی ظالمہ، اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والے ہوں، کیا ہوں؟ ظلم کرنے والے ہوں، کفر کرنے والے، شرک کرنے والے، اللہ کی بغاوت نافرمانی کرنے والے، گناہ کرنے والے ہوں، اللہ کی اطاعت نہ کرنے والے ہوں۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ جو ہے نا وہ بڑی دردناک اور بڑی سخت ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ ظالم کو مہلت بھی بڑی دیتا، ظالم کو مہلت بھی بڑی دیتا ہے، خواہ کفر کی صورت میں ہو، شرک کی صورت میں ہو، یا اس کے علاوہ نافرمانی کی صورت میں ہو، یا کسی پر ظلم کی صورت میں ہو، کسی پر ظلم کی صورت میں ہو، اللہ مہلت بھی بڑی دیتا ہے، لیکن جب ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ، ان واقعات میں البتہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہو، ان واقعات میں ان کے لیے بڑی عبرت ہے۔ ہم اللہ کی بغاوت کریں گے تو پھر ہمارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ کبھی اللہ ایسا کرتا ہے آس پاس عذاب بھیج دیتا ہے، زلزلے کی صورت میں، سیلاب کی صورت میں، طوفان کی صورت میں، دشمن کو مسلط کرنے کی صورت میں، دشمن کو مسلط کرنے کی صورت میں، اور اللہ تبارک و تعالی آس پاس عذاب بھیج کر بیچ میں جو لوگ ہیں بیچ میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ دیکھو بغاوت اگر کرو گے تمہارا حشر بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ سمجھدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان سے سمجھ جائے، سبق حاصل کر لیں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، اللہ تبارک نے یہاں قیامت کے دن کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر دنیا میں عذاب نہ آئے، ایک دن تو ہے نا قیامت کا دن تو ہے، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا، اس سے تو کوئی نہیں بچ سکتا۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ وہ دن ہے کہ جس کے لیے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ وذالک یوم مشہود، اور یہ دن ہے حاضری کا، یہ دن ہے حاضر ہونے کا، اللہ کی بارگاہ میں سارے کے سارے حاضر ہوں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم اس کو مؤخر کر رہے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ تاخیر اگر زیادہ ہو جائے، کچھ زیادہ ہو جائے، اس کا مطلب نہیں کہ آئے گا ہی نہیں، دن آئے گا ضرور، دن آئے گا ضرور۔ اللہ اکبر، وہ ایسا سخت دن ہوگا، یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ،
قیامت کا دن جب آئے گا تو کوئی آدمی بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اجازت سے، مگر اللہ کی اجازت سے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ صرف انبیاء بات کریں گے، وہ بھی کیا بات کریں گے؟ یا رب سلم وسلم، یا رب سلم وسلم، اے میرے رب مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے۔ وہ یہ صرف اتنی بات کریں گے اور باقی کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ لیکن یہ بالکل ابتدا میں ہوگا، ابتدا میں ابتدا میں بڑی دہشت ہوگی، ابتدا میں بڑی دہشت ہوگی، اللہ کا غیظ و غضب کا اظہار ہوگا، اور جہنم بھی جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی، اس کا الگ ڈراؤنا منظر ہوگا۔ تو ابتدا میں بالکل جب لوگ اٹھ کے قبروں سے رب کے سامنے جائیں گے اس وقت بڑی گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ البتہ بعد میں جب حساب کتاب شروع ہو جائے گا اس وقت پہ لوگ بات کر سکیں گے۔ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، پر ان میں سے بعض کیا ہوں گے؟ بدبخت ہوں گے، اور بعض نیک بخت ہوں گے۔ یہ بدبختی، یہ نیک بختی جو ہے، نیک بختی یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے، اور یہ دنیاوی نیک بختی وہ کافروں کو بھی ملتی۔ کیا؟ دولت مل جائے، اچھا عہدہ مل جائے، مالی وسعت مل جائے، صحت و تندرستی مل جائے، تو یہ دنیاوی کیا ہے؟ نیک بختی ہے۔ لیکن یہ حقیقی سعادت نہیں ہے، یہ حقیقی سعادت نہیں، حقیقی سعادت آخرت کی ہے۔ یہ ظاہری عارضی چند روزہ سعادت ہے۔ اللہ ہمیں یہاں کی سعادت کے ساتھ وہاں کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ اصل سعادت تو آخرت کی ہے۔ اچھا جی، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بختوں اور بدبختوں کا انجام ذکر فرمایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، بہرحال وہ لوگ جو بدبخت ہوئے، فِي النَّارِ، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، اور لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، ان کے لیے اس جہنم کی آگ میں چیخ و پکار ہوگی، چیخ و پکار۔ زفیر ویسے کہتے ہیں گدھے کی ابتدائی آواز کو جو بڑی اونچی ہوتی ہے، بڑی اونچی ہوتی ہے، اور شہید کہتے ہیں گدھے کی انتہائی آواز کو جو پھر پست ہوتی ہے۔ اس طرح جہنمی بھی روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، بڑی اونچی آواز سے چیخ و پکار کریں گے، لیکن چیخ و پکار کرتے 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 جب کوئی سنوائی نہیں ہوگی تھک جائیں گے، چیختے چلاتے تھک جائیں گے، آخر پھر کیا؟ آہستہ ہو جائیں گے، آہستہ 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 آہستہ، لیکن کوئی چیخ و پکار، کوئی سننے والا فریاد کو نہیں ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو کہا 1000 سال تک اس طرح چیخ و پکار کریں گے، 1000 برس کے بعد اللہ کہے گا مجھ سے بات تک نہ کرنا، دفع ہو جاؤ، اور ان کو زقوم کے کانٹے انہیں کھلا دو، وہ کھائیں گے تو گلے میں پھنس جائیں گے، پھر کہیں گے پانی پانی پانی۔ 1000 سال تک وہ بھی وہاں کے 1000 سال اللہ دیکھے گا نہیں، 1000 سال کے بعد اللہ کہے گا دفع مجھ سے بات تک نہ کرنا، ان کو کھولتا ہوا پانی اور جہنمیوں کے زخموں سے بہنے والی پیپ اور خون بدبودار ان کو پلا دو۔ وہ کھولتا ہوا پانی جب پئیں گے آنتیں کٹ کے باہر آ جائیں گی، کٹ کے باہر آ جائے گی، نچلا ہونٹ پنجے تک پہنچ جائے گا، اوپر والا ایڑی تک پہنچ جائے گا، ایسے بد شکل ہو جائیں گے، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اس جہنم میں، ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین و آسمان قائم رہے۔ یہ عربی محاورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، جب تک زمین و آسمان قائم رہے جہنم میں رہیں گے۔ عرب کے لوگ جب کسی چیز کے دوام ابدی ہونے کی مثال دیتے، کسی چیز کے بارے میں کہتے کہ یہ دائمی ہے، ابدی ہے، تو یہی کہتے کہ یہ چیز رہے گی جب تک زمین و آسمان رہے گا، جب تک زمین و آسمان رہے گا تو یہ چیز رہے گی۔ ایسے وہ جو اس چیز کے دائمی ہونے کی کیا دیتے تھے؟ دائمی ہونا مراد لیتے تھے، دائمی ہونا مراد لیتے تھے۔ تو اس محاورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔
اور یا پھر زمین و آسمان سے آخرت کے زمین و آسمان ہے. اور ظاہر ہے جیسے قرآن میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ قیامت جب آئے گی تو زمین بھی تبدیل کی جائے گی اور یہ آسمان بھی تبدیل کیا جائے گا. تو ظاہر ہے آخرت کا آسمان اور آخرت کی زمین مراد ہوگی، اور وہ تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو یہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے جہنم میں. الا ما شاء ربک، رب مگر جو تیرا رب چاہے. اس میں تو ایک بات یہ سمجھائی کہ ظاہر محشر کے اور حشر کے عرصے میں نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے، نہ جنت میں نہ دوزخ میں. تو ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہا نہ دوزخ میں تھے نہ جنت میں تھے، معاشر میں تھے. کہاں تھے؟ معاشر تھے. اور بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ جب جہنم میں جل 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 کے بالکل جل جائیں گے تو پھر دوسری سزا دینے کے لیے جہنم سے باہر لے جا کے کھولتا ہوا پانی ہے اس میں ان کو ڈالا جائے گا. تو اس عرصے میں یہ جہنم سے کیا ہوں گے؟ باہر ہوں گے. اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، مگر جو اللہ چاہے، جو وقت جتنا وقت اللہ چاہے اس سزا کے لیے، یا حشر میں معاشر کے میدان میں، باقی یہ جہنم کے اندر رہیں گے. یا مفسرین کہتے ہیں اسے اللہ تبارک نے ایک اور بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ میں اطاعت کرنے والوں کو جنت میں بھیج دوں، نعمتیں دوں، یہ میرے اوپر واجب نہیں ہے، میرے اوپر واجب نہیں. اور ایسے ہی مجرموں کو میں جہنم میں بھیج دوں، یہ میرے اوپر واجب نہیں. یہ تو میں بالکل اختیار والا ہوں، میں خود مختار ہوں، میری جیسی مشیت، میری جیسی مرضی. میں اگر چاہوں تو جہنمیوں کو جنت میں ڈال لوں، میں اگر چاہوں تو جنتیوں کو جہنم میں ڈال لوں. میں پابند نہیں ہوں کہ اطاعت کرنے والوں کو جنت میں بھیج دوں اور یا جو ہے وہ بغاوت کرنے والوں کو جہنم میں بھیج دوں. بعض گمراہ فرقوں کی جو ہے نا نظریے کی تردید اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی. وہ کہتے تھے اطاعت کرنے والوں کو جنت میں پہنچانا، بھیجنا اللہ پہ واجب ہے، ان کو نعمتیں دینا اللہ پہ واجب ہے، اور بغاوت کرنے والوں کو جہنم میں بھیجنا اللہ پہ واجب ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرے اوپر کوئی چیز واجب نہیں. ہاں یہ بات ہے اطاعت والے جنت میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، بغاوت والے جہنم میں جائیں گے، اور پھر اگر کافر مشرک ہے تو ہمیشہ اس میں رہیں گے، لیکن میرے اوپر واجب نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ گناہگار، مسلمان گناہگار، اللہ جن کو چاہے گا بغیر توبے کے معاف کر دے گا، بغیر توبے کے معاف کر دے گا. اور اللہ جن کو چاہے گا تو جہنم میں بھیج دے گا، اور پھر انبیاء، علماء اور شہداء کی سفارش سے ان کو پھر جنت میں بھیجے گا اللہ تعالیٰ. وہ خود مختار ہے. یہ مطلب ہے الا ما شاء ربک. ان ربک فعال لما یرید، اور بے شک تیرا رب کر گزرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑ سکتی. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور بہرحال جو نیک بخت ہوئے فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے، اور پھر جنت میں بھی خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ما دامت السماوات والارض، جب تک زمین اور آسمان رہے. اس کی تشریح ہو چکی. الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے. اس کی تشریح بھی ہو چکی. عطاء غیر مجذوذ، یہ ایسی بخشش ہوگی رب کی طرف سے، ایسی بخشش جنتیوں کو کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، ختم نہیں ہوگی. امام شاہ ولی اللہ محدث دل وقت فرماتے ہیں کہ عالم بالا میں ایک انسان اکبر بھی نمونے کے لیے عرش کے نیچے ہے، عرش کے نیچے. ٹھیک ہے، اس کو روح اعظم کہا جاتا ہے. روح اعظم وہ کامل انسان ہے. کیا ہے؟ کامل انسان ہے. جو انسان اس کے قریب ہوگا، اس نمونے کے قریب ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ نیک بخت ہوگا. اور جو اس نمونے سے کیا ہوگا؟ دور ہوگا، تو وہ بدبخت ہوگا. اور ظاہر ہے اس کے قریب وہی ہوگا جو اللہ کی اطاعت کرے گا دنیا میں، اس سے دور وہی ہوگا جو اللہ کی کیا کرے گا؟ بغاوت کرے گا. اچھا جی، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ، بس اے مخاطب تو شک میں
نہ پڑھ، بس تو شک میں نہ رہے، بس تو شک میں نہ رہے مخاطب، مما یعبد ہؤلاء، ان چیزوں سے کہ جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کی یہ عبادت کرتے ہیں، وہ باطل ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ما یعبدون، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں۔ ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل، نہیں عبادت کرتا یہ مگر جیسے کہ ان کے آباء و اجداد اس سے پہلے عبادت کرتے تھے، جیسے ان کا انجام ہوا ایسا ان کا بھی کیا ہوگا، انجام ہوگا۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور بے شک ہم ان کو ان کا عذاب کا بدلہ، عذاب کا حصہ، سزا کا حصہ پورا کا پورا دیں گے، اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور یہی مطلب ہے کہ ان کافروں کو دنیا میں جو کچھ ہم نے روزی اور دنیا کا جو حصہ مقرر کیا ہے وہ تو یہ پورا پورا لیں گے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔